نماز پنجگانہ سری اور جہری پڑھنے کے دلائل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کتاب و سنت میں ایسے کون سے دلائل ہیں جن میں یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں سری پڑھی جائیں گی جبکہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جہری پڑھی جائیں گی؟ الجواب بعون الوہاب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اتنی کم عمر میں بھی کتاب و سنت کے دلائل جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول عمدہ نمونہ ہیں اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ڈھیروں ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے تم نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر مکمل جبکہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرتے تھے جبکہ ان کے علاوہ رکعات میں آہستہ آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ دوران نماز جہری یعنی بلند آواز میں تلاوت کرنے کے دلائل سماعت کیجیے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 735 اور مسلم حدیث نمبر 463 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عشاء کی نماز میں سورۃ التین پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ سے خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 733 اور مسلم حدیث نمبر 464 نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت جنوں نے سنی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اپنے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب جنوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر غور سے سننے لگے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 739 اور مسلم حدیث نمبر 449 نے روایت کیا ہے۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ شریک افراد آپ کی تلاوت سنتے بھی تھے، جبکہ ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ آواز میں کرنے کے دلائل کچھ یوں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 713 میں خباب رضی اللہ عنہ ایک سائل کے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں تلاوت کرتے تھے۔ اس پر ان کے شاگردوں نے کہا آپ کو اس کا کیسے علم ہوتا تھا؟ تو آپ نے کہا آپ کی داڑھی کی حرکت سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت اور سری نمازوں میں آہستہ آواز میں تلاوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا ان احکامات پر اجماع بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں تلاوت ضرور کی جاتی ہے، تاہم جس نماز میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت سنائی ہم تمہیں بھی اس نماز میں سناتے ہیں، اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ تلاوت کی تو ہم بھی آہستہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 738 اور مسلم حدیث نمبر 396 نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی ابتدائی دونوں رکعات میں بآواز بلند تلاوت جبکہ ظہر، عصر، مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ تلاوت کرنا سنت ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، نیز اس پر صحیح احادیث وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المحذب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ظہر اور عصر کی پوری نماز میں قرات آہستہ آواز میں ہوگی جبکہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعات جبکہ فجر کی پوری نماز میں قرات بلند آواز سے کی جائے گی۔ اس میں بنیادی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، نیز یہ عمل سلف صالحین سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تاہم اگر کوئی سری نماز میں جہری تلاوت کر لے یا جہری نماز میں سری تلاوت کر لے تو اس نے سنت کو ترک کیا، البتہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 224152۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔